بالکل. اسی طرح تشہد کے بعد التحیات جب پڑھا جاتا ہے، تشہد پڑھا جاتا ہے، تو اس کے اندر دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا جاتا، صرف ایک دعا پڑھی جاتی ہے درود شریف کے بعد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حالانکہ میاں ارسلان صاحب پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ نماز کی دعا نہیں ہے. علامہ صاحب ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمیں تو یہی دعا پڑھائی گی. ہم نے بھی بچپن میں یہی پڑھی تھی، لیکن جب دین پڑھا تو پتا چلا کہ یہ نماز کی دعا ہے ہی نہیں. آن دا ریکارڈ بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. اچھا. یہ دعا نماز کی دعا ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی نماز کے اندر یہ دعا نہیں پڑھی. لائیے کوئی عالم، لائیے بٹھائیے میرے سامنے. زہر کا پیالہ پی لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں دے سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ دعا پڑھی ہو. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن مجید کے اندر آتی ہے سورۃ ابراہیم میں، لیکن نماز کی دعا نہیں ہے. نماز کی دعائیں ہمارے مولویوں کو نہیں آتی تو مقتدیوں کو کیا بتائیں گے؟ تو علامہ صاحب کون سی دعا ہے؟ چلیں ہمارے ناظرین کو آج پتہ چل جائے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئی ہے. بالکل ایسے بھائی یہ بخاری مسلم کی احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو پڑھو، پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ رہے ہو. یہاں کیا لگے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے جیسے دل کرے. جیسی دل کری نماز اللہ کو قبول نہیں ہے. وہ نماز قبول ہوگی جو رسول اللہ کی نماز ہوگی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور بے شمار دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لیکن رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز میں نہیں پڑھی. سامعین و ناظرین، آپ حضرات نے حضرت موصوف کی گفتگو کو سنا کہ درست بات کو ایسے انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ جس میں امت کے اندر اتحاد و اتفاق کی بجائے انتشار کا پہلو پیدا ہو. درست بات کو بھی ایسے انداز سے بیان کر رہے ہیں اور اس قدر شد و مت کے ساتھ اور اس طرح چیلنج بازی کے ساتھ کہ جی ربی جعلنی یہ دعا اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی اور نہ ہی یہ دعا روایات کے اندر موجود ہے. میں اس حوالے سے دو باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے موقف کو سنیں اور سمجھیں. ہمارا موقف نماز حنفی اور دیگر کتب فقہ کے اندر بھی موجود ہے. ہمارا عقیدہ، ہمارا موقف تخییر کا ہے کہ ایک مسلمان کو، امتی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سلام سے پہلے جو دعا پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ وہ دعا قرآن اور احادیث کے اندر موجود ہو. اب آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ نماز حنفی موجود ہے. حضرت مولانا خیر محمد جلندری صاحب رحمت اللہ علیہ جب اس نماز کے اندر انہیں درود شریف کے بعد دعاؤں کا ذکر کیا تو ربی جعلنی صرف ایک دعا کو بیان نہیں کیا بلکہ مختلف دعائیں لائے ہیں. سب سے پہلی دعا لائے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور دوسری دعا لائے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. مختلف حضرت نے دعائیں ذکر کی ہیں. اب اس سے پتہ چل گیا کہ ہمارا موقف تخییر کا ہے. ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ صرف یہی دعا پڑھیں جو حضرت بتا رہے ہیں. نمبر دو، جو حضرت نے دعائیں پڑھی ہیں آپ اٹھائیں صحیح بخاری کی پہلی جلد صفحہ نمبر 115 پر موجود ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا الدعاء قبل السلامی، سلام سے پہلے دعا. سلام سے پہلے دعا کا ذکر فرمایا. اس باب کے تحت سب سے پہلی جو روایت لائے ہیں وہ روایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ جس کے اندر دعا کا ذکر ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. اور اس کے بعد ایک اور دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک اور باب قائم کیا، اس کا نام رکھا ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد.
تشہد کے بعد دعا کے اندر اختیار دیا گیا ہے. جو سب سے پہلی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے، اور اس کے اندر ہے ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو. ثم لیتخیر کہ اختیار دیا گیا ہے، من الدعاء اعجبہ الیہ کہ جو اس کو پسند ہو. تو اب اس روایت کے اندر اختیار دیا گیا ہے. اب یہ مولانا صاحب امت کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، امت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں کہ جن روایات میں اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ان کو تو اس نے بیان کیا، لیکن جن روایات میں اللہ کے نبی نے امت کو اختیار دیا، ایک مسلمان کو اختیار دیا، اس کو حضرت نے چھپا دیا. تو یہ حضرت دھوکہ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. تو ہمارا موقف تخییر کا ہے کہ ایک مسلمان اور امتی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سلام سے پہلے جو دعا مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ وہ دعا حدیث اور قرآن کے اندر موجود ہو. بابا ہمارا پاؤں کسی ریت کی دیوار پر نہیں ہے، ہمارا پاؤں مضبوط چٹان پر ہے. اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ میں انقلاب پسندوں کے ایک قبیل سے ہوں، جو حق پر ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں ہی نہیں دست و گریباں زمانے سے، میں جس جگہ پر کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں.